کرنے کے لیے، گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے۔ حضرات، یقیناً یہ وہ فیض بخش آستانہ ہے جہاں سے ہماری پیڑھیاں واپس آ رہی، ایک دو نسل نہیں، کئی نسلیں، ہمارے دادا، پردادا، لگردادا، سپردادا جتنے بھی اوپر تک ہوئے، تقریباً 700 سال سے یہ آستانہ اہل چتور کے اوپر فیضان کا سائبان بن کر اپنے رحمت برسا رہا۔ یہاں سینکڑوں آتے ہیں، ہزاروں آتے ہیں، لاکھوں آتے ہیں، اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر کر لوٹتے ہیں۔ اور اگر کسی کا دامن نہ بھرے، اگر کسی کو فیض نہ ملے تو سمجھنا کہ اس کی عقیدت میں کمی ہے، اس کی آستھا میں کمی ہے۔ اللہ والوں کے یہاں آپ کے 50 کلو کا 80 کلو کا بدن نہیں دیکھا جاتا، کیونکہ یہاں آپ کے دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ یہ نیتوں کو دیکھتے ہیں، یہ جب حیات ظاہر میں تھے، جب بھی دل دیکھتے تھے، اور جب انہوں نے پردہ فرمایا تو اب بھی ان کی نظر دلوں پر ہی ہو۔ وہ تو اور کوئی مارکیٹ کے پیر لوگ ہوں گے جن کی نگاہیں امیدوں کی جیبوں پر ہوں۔ کیا بات ہے! اللہ والوں یہ دل نہیں بناتے، یہ دل بناتے، یہ دلوں کو سنوارنے والے لوگ ہیں۔ میں نے قرآن عظیم کی 2 آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، حالانکہ ایک آیت پر بھی گفتگو کرنے کا وقت نہیں، لیکن بات ترجمہ کر دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ یہ آیت میں نے کیوں پڑھی؟ آج کی رات کون سی رات ہے؟ عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات۔ پورے سال کے اندر جو 5 مبارک راتیں آتی ہیں، ان میں سے ایک رات عید الاضحیٰ کی، 5 مبارک رات، شب برات، شب میلاد، شب قدر، عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی۔ آج غازی بادشاہ کے عرس کی وجہ سے ہم مبارک رات میں میلاد شریف کی برکتیں لے رہے ہیں۔ عرس غازی بابا کا ہو رہا ہے، پڑھا میلاد مصطفیٰ جا رہا ہے، اور آج کی رات ہماری عبادت، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں جاگنی رات، یہ جاگنے والی رات ہے۔ اور جاگنی کیا، اپنے مقدر کو جگانے کی رات۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگر فرمائے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس پتھر کے اوپر اپنا قدم مبارک رکھا، اللہ فرماتا ہے اس مقام ابراہیم کو اپنے لیے جائے نماز بنا لو، مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو۔ پوچھو مجھ سے جو حج کر کے آئے، طواف کے 7 پھیرے لگانے کے بعد جب تک کہ مقام ابراہیم کے اوپر 2 رکعت نماز نہ پڑھی جائے، آپ کا طواف مکمل نہیں ہو۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، جب ہم نے 7 مرتبہ کعبے کا طواف کر لیا تو اب یہ مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھنے کا کیا مطلب؟ اللہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے بندوں کی نشانی کو مٹایا نہ جائے۔
پتھر کے اوپر کھڑے رہ کر کعبے کو تعمیر کیا. اور آپ کو پوری ڈیٹیل معلوم ہے کہ جیسے جیسے تعمیر اونچی ہوتی جاتی ویسے ویسے وہ پتھر اونچا ہوتا جاتا. جیسے آج کے مستری لوگ جب 5 فٹ کی اونچی چنائی کرنے کے لیے پائے ڈالتے ہیں، بانس بندیوں کا انتظام کر لینا تھا، کل سے اونچائی کی تعمیر ہو گئی نا. یا تو خود انتظام کریں یا پھر گھر والوں کو کہہ کے جائیں کہ آپ انتظام کر لیں. پتا چلا کہ 5-6 فٹ کی اونچائی کے بعد پائے کی ضرورت پڑتی ہے. مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کو تعمیر کیا، جب اونچائی کی تعمیر کرنے کا وقت آیا تو کسی پائے کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہی پتھر کو بہت اونچا ہوتا جاتا، لفٹ کا کام کرتا جاتا اور ابراہیم علیہ السلام کعبے کو تعمیر کرتے چلے جاتے. اللہ کو ابراہیم کا کھڑا ہونا اس پتھر پہ اتنا پسند آیا، قیامت تک آنے والے حاجیوں کے لیے واجب ضروری قرار دے دیا. جب تک میرے محبوب پیغمبر خلیل کی ادا کو ادا نہیں کرو گے تمہارا طواف مکمل نہیں. حضرات، حج جیسے اتنے عظیم الشان فریضے کے اندر، حج جیسے رکن اعظم کے اندر جب اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کی یاد کو باقی رکھا، تو آج یہ جو ہر سال عرس غازی آتا ہے، عرس قاضی آتا ہے، عرس قلعہ استاد صاحب آتا ہے، سالوں سال چھٹی شریف، سالوں سال خواجہ پیا کا عرس ہوتا ہے، اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ والوں کی یادوں کو منایا جائے. اسلام چاہتا ہے کہ یادوں کو مٹایا نہ جائے. اگر یادوں کو مٹا دیا گیا تو پھر ہم مٹ جائیں گے. جب ہمارے بزرگوں کی تاریخی دنیا میں نہیں رہے گی تو پھر ہمارا جینا کس کام کا ہوگا. تو میرے عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر دوسرے سپارے کے اندر فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی سمجھنے کا شعور ہے. قرآن کہتا ہے تم عقل مند نہیں ہو، تم سمجھدار نہیں ہو، تم اللہ والوں کی شہیدوں کی زندگی کو تم نہیں سمجھ سکتے. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں سمجھ سکتے تو پھر کون سمجھا سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ والے تو ہیں، یہ تو خود عملی تفسیر بن کر سمجھا جاتے ہیں. میں آپ کو ادھارن کے طور پر ذہن سے قریب کرنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک جگہ ہے، نیپال کے بالکل بارڈر پہ بہرائچ شریف. وہاں ایک بزرگ ہے سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ کی اولاد میں، یعنی شیر خدا کے فرزند. اور سید سالار، بولی محمد کے ساتھ، سید سالار مسعود غازی
رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آتے ہیں۔ جب ہم گئے اس مزار پر تو سن تو رکھا ہی تھا، بزرگوں سے کتابوں میں پڑھ کے رکھا تھا، اور اپن تو جو پڑھتے جو سنتے اس پہ یقین بھی رکھتے کہ سنی مسلمان۔ میں نے کہا جب آدھا گھنٹے میں آتے ہیں تو اپن آدھا گھنٹہ نہیں 1 گھنٹے تک وہی رہے۔ سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے کہ آنکھیں پھوٹی اور اپن نہیں پہچان سکے تو کم سے کم وہ آئیں گے اور جائیں گے تو ان کے دامن کی ہوا تو مل جائے گی۔ 1 گھنٹہ مسلسل سید سالار مسعود غازی کے آستانے پر ہم حاضر رہے۔ یہ وہ غوث العالم محبوب یزدانی سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سنگھانی جو امام حسین شہید کربلا کے فرزند ہیں، جنہوں نے دنیاوی تخت و تاج کو ٹھوکر مار کر اور اپنی زبان میں کہوں کہ لات مار کر جنہوں نے سلطنت کو ٹھکرا دیا، تو رب کائنات میں ولایت کی سلطنت انہیں عطا فرما دی۔ وہ فرماتے 70 مرتبہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی سید سالار کے آستانے پر، اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر حضرت خضر علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے تو سید سالار کے روزے پر ہوتی ہے۔ حضرات اللہ والوں کی کرامتوں کا کیا شمار۔ ایک بزرگ تھے لکھنؤ کے پاس امیٹھی قصبے کے، امیٹھی کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا بندگی میاں۔ کیا نام تھا ان کا؟ بندگی میاں رحمۃ اللہ علیہ۔ حیات کے زندہ تھے۔ ان کا ایک حجام جو ان کا خط بنانے کے لیے ہمیشہ آتا تھا، اس کا ٹائم مقرر تھا، ہفتے میں 1 دن جس دن آتا ہمیشہ اسی دن آتا۔ ایک سال کیا ہوا کہ اس دن سید سالار مسعود غازی کے عرس کا میلے کا دن آ گیا۔ زبردست عرس ہوتا، لاکھوں کی بھیڑ جمع ہو۔ تو اس نے کہا حضرت آج میں آپ کا خط بنانے آ گیا ہوں، کہا آج ہی خط بنوا لو۔ کہا کہ بھائی تو ہمیشہ فلاں دن آتا، آج 1 دن پہلے کیوں آ گیا ایڈوانس میں؟ تو کہا کہ کل میں یہاں نہیں رہوں گا، کل میں جاؤں گا بہرائچ سید سالار کے آستانے پر، وہاں عرس ہے، عرس شریف کا پروگرام ہے، میں وہاں شریک رہوں گا، میں آپ کا خط بنانے کے لیے نہیں آ پاؤں گا، اس لیے آج ہی بنوا لو۔ بندگی میاں نے کہا لے بھائی بنا، خط بنوا لیا۔ جب جانے لگا نہیں تو حضرت بندگی میاں نے فرمایا نہیں بھائی تو جا رہا ہے، میرا ایک خط لے جا۔ ایک رکا لکھا تھا بندگی میاں نے، اور اس رکے کو خط کو پیک کر کے فولڈ کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کہا کہ دیکھ بہرائچ شریف جانا، مزار میں حاضری دینا، فاتحہ پڑھنا، اس کے بعد بہرائچ شریف کے اندر ایک باغیچہ ہے، اس باغ کے اندر آ جانا۔ وہاں آنے کے بعد ایک بزرگ لال کپڑے پہنے ہوئے، سرخ لباس میں ملبوس، گھوڑے پر سوار ہو کر اس باغ کے اندر آئیں گے، میرا خط ان کے ہاتھ میں دے دینا۔ حجام نے خط لیا، بہرائچ پہنچا، حاضر دربار ہوا، فاتحہ پڑھی، نیاز پیش کی، اس کے بعد کہا کیا بندگی میاں کا خط پہنچا۔ آیا باغیچے میں، تھوڑی دیر باغ میں گھومتا رہا، کہتا رہا، کہیں کوئی آنے والا نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد جیسے ہی باغ سے نکلنے لگا تو ایک لال کپڑے کے اندر لپٹے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر ایک بزرگ باغ کی طرف تشریف لاتے ہوئے نظر آئے۔ جیسے ہی وہ بزرگ آئے تو اس جناب نے نائی میاں نے کچھ نہیں بولا، آنے والے گھوڑ سوار نے خود کہا کہ لاؤ وہ بندگی میاں کا خط مجھے دے دو، وہ بندگی میاں کا خط مجھے دے دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، امانت کی دینی تھی، خط اٹھایا ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ پھر انہوں نے اپنی جیب میں سے ایک رکا نکالا، کہا کہ یہ تمہارے بندگی میاں کو لے جا کے دے دینا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بھی رکا دے دیا، انہوں نے رکا ان کو پیش کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ وہ گھوڑ سوار نظروں سے غائب۔ یہ جناب بہرائچ سے لوٹ کر واپس لکھنؤ آئے، امیٹھی آئے،
پھر تمہیں دے تو واپس لے کے آنا، مجھے دینا۔ اب یہ صاحب گئے، پہنچے بندگی میاں کے پاس، کہا کہ حضور آپ کا خط میں نے پہنچا دیا، اور انہوں نے اس کا جواب یہ آپ کو دیا ہے، آپ اس کو لیجئے اور پڑھیے۔ حضرات محترم انہوں نے لیا اور اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد جیب میں ڈال دیا۔ اب وہ جناب جو خط بنانے والے نائی صاحب تھے، حجام، اس نے کہا حضرت واہ واہ، بات آپ کی تو میرے سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے خط دیا، میں نے ان کو دے دیا، انہوں نے خط دیا، آپ کو دے دیا، اب آپ نے ان کو کیا لکھا، انہوں نے آپ کو کیا لکھا، ہمارے تو کچھ پلے ہی نہیں پڑا، آپ کیا پیغام بھیجا تھا، اس پیغام کا آپ کو کیا جواب ملا؟ وہ حضرات بندگی میاں نے فرمایا، اے میرے پیارے عزیز، میں نے جو رکا دیا تھا، میں نے اس میں کوئی خط وط نہیں لکھا، میں نے صرف اتنی سی بات لکھی کہ اے سید سالار مسعود غازی، آپ نے یہ کیا لگا رکھا ہے، ہر سال میلہ، ہر سال عرس، ہر سال لوگوں کا جمع غفیر آپ کے آستانے کے اوپر عقیدت مندوں کا ہجوم لگتا ہے، لوگ ہزاروں کی تعداد میں آپ کے دربار میں آتے ہیں، حضرت آپ نے یہ کیا لگا رکھا ہے؟ بس یہی میں نے لکھ کے بھیجا تھا۔ تو انہوں نے واپس جو رکا لکھا، اس رکے کے اندر انہوں نے جواب یہ لکھا، کہا کہ میاں حجام، میاں بندگی میاں، جب تم اپنے ایک خط بنانے والے اپنے عقیدت مند نائی کو بہرائچ آنے سے نہ روک سکے، تمہیں ہزاروں لوگوں کو کیسے روک سکے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب تم اپنے ایک عقیدت کیس نائی کو نہیں روک سکے، جو تمہارا روز ہر ہفتے میں خط بنانے کے لیے آتا، جو تمہاری بات مانتا تھا، جو تمہارا عقیدت مند تھا، تو اپنے ایک عقیدت مند کو نہیں روک سکا، تمہیں ہزاروں لاکھوں عقیدت مندوں کو کیسے روک سکتا ہوں؟ حضرات محترم بات اصل میں یہ ہے کہ یہ وہ معاملہ ہے جو دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ آدمی عقیدت سے اللہ والوں کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور یہ اللہ والے اپنے در پہ آنے والوں کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتے۔ ارے تم 10 روپے کے پھول لے کر اگر تربت پہ چڑھاؤ گے تو انشاءاللہ تعالی یہ اللہ والے تمہیں اس کے جو ہے لاکھوں اس کا بدلہ اور عوض عطا فرمائیں گے۔ میرے عزیزان محترم، یہ پھول چڑھانا یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے، ان میں عذاب ہو رہا تھا۔ میرے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ان دونوں قبروں میں عذاب ہو رہا ہے۔ سرکار نے پوچھا صحابہ سے، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو ان دونوں کی قبروں میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ صحابہ کی عادت یہی ہوا کرتی تھی، اللہ و رسولہ عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، حضور ہمیں کیا پتا کہ قبر میں عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو غیب کا نبی نے سبحان اللہ، غیب کا نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، ایک تو ان میں سے وہ تھا جو پیشاب کرتا تھا تو آپس میں نہیں لیتا، یا یوں سمجھیے کہ کھڑے کھڑے ہو کے کھڑے کپڑے بھی پیشاب میں، پاؤں بھی پیشاب میں، یعنی اس کے بدن کے اوپر پیشاب کے چھینٹے لگتے تھے، کبھی پاک نہیں لیتا تھا، ہمیشہ اس کے پیشاب کے چھینٹوں سے کپڑے اور بدن اس کے ناپاک رہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے اس پر قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ حدیث سنانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہو جو پیشاب کرنے کے بعد آپس نہیں لیتا ہو، برائے مہربانی وہ اپنے نبی کے فرمان کو اپنے دل سے لگائے اور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے اوپر عمل کرے اور ہمیشہ پاک و صاف رہے۔ موت کا فرشتہ کس وقت ہمارے پاس آ جائے، ہماری روح قبض کر لے اور ہم ناپاکی کی حالت میں ہوں۔ دوسری بات، دوسرا جو شخص تھا وہ چغل خوری کرتا تھا، ادھر کی ادھر غیبت کرتا، چغلی کھاتا تھا۔ حضور نے فرمایا قبر کے اندر اکثر جو ہے عام طور پر عذاب قبر اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ یا تو چغل خوری کرتے ہیں یا پھر پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتے۔ حضرات کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے عرض کیا، پھر حضور نے فرمایا کہ اب ان کے عذاب کے اندر کمی کیسے کی جائے؟ تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ ایک کھجور کی تر شاخ توڑ کے لاؤ۔ کھجور ایسا درخت ہے جو مئی جون میں بھی ہرا رہتا ہے۔ فرمایا کھجور کی ٹہنی لاؤ، صحابی رسول کھجور کی ٹہنی لائے۔
خواجہ پیا کے دربار میں جاتے ہیں تو وہاں گلاب کے پھول جو پھولوں کا راجا ہے وہ لے کر ان کے دربار میں پیش کرتے ہیں. ہر حضور کے آستانے کے اوپر ہم گلاب پیش کرتے ہیں. اللہ کے محترم اور ویسے بھی گلاب کے اندر جو خوشبو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کی خوشبو ہے, اور جو موگرے میں خوشبو ہے وہ جبریل کے پسینے کی خوشبو ہے, اور جو چمپا میں خوشبو ہے وہ جبریل کے جو براق لے کر آئے تھے اس براق کے پسینے کی خوشبو. یعنی شب معراج یہ جو گلاب بنا ہے, یہ جو چمپا بنا ہے, یہ جو موگرا بنا ہے, یہ سب جو ہے خوشبوؤں کا نتیجہ ہے. براق کا پسینہ گرا تو چمپا کا پھول ہوا, موگرا جو ہے جبریل کا پسینہ گرا تو موگرے کا پودا پیدا ہو گیا, اور مصطفیٰ کا پسینہ گرا تو گلاب کا پودا پیدا ہو گیا. اللہ کے محترم یہ جو پسینہ, اسی لیے ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں اگر کسی کو یہ معلوم کرنا ہو کہ حضور کے پسینے کی خوشبو کیسی تھی تو گلاب کے پھول کو سن لے. جو گلاب کے پھول میں خوشبو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے پسینے کی خوشبو ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک دینے کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور میرے پیر و مرشد سرکار نظمی گلے گلزار قادریہ اولاد شہید کربلا آستان ماہرہ آبروئے سخن سرکار نظمی ماہروی فرماتے ہیں یہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے, یہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہیچ جس کے آگے. یہ خوشبوئے زلف مصطفیٰ ہے کہ مشک بھی ہیچ جس کے آگے. مہک کی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں, مہک کی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں سواری ان کی. مہک کی گلیاں یہ کہہ رہی ہیں سواری ان کی ابھی گئی ہے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اللہ کے محترم جس آستانے مبارک کے اوپر ہم اور آپ حاضر ہیں ان کا مقام گروہ اولیاء میں بھی ہے, گروہ اصفیاء میں بھی ہے, اور گروہ شہداء میں بھی. حضرات قرآن عظیم کے اندر اللہ نے فرمایا اولئک مع الذین انعم اللہ من النبیین, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بلند مرتبہ نبیوں کا ہے نا, اور انبیاء کے بعد سیکنڈ اسٹیج صدیقین کا درجہ, انبیاء کے بعد صدیقین کا درجہ, اور اس کے بعد قرآن عظیم کے اندر تیسری کیٹیگری کے اندر والشہداء من النبیین والصدیقین والشہداء, یعنی نبیوں کی جماعت, صدیقین کی جماعت اور شہداء کی جماعت. تو حضرت غازی بادشاہ شہداء میں سے, ان میں سے شہداء میں سے. ولایت کی ڈگری تو نیچے گئی, ولایت کی منزل تو آگے. والصالحین, اولیاء, صالحین, اصفیاء, لیکن ان سب سے بڑھ کر یعنی اپنی جان رکھ. ہمارے بدن میں اگر مچھر بھی ڈنک مار دے تو آدمی گرا جاتا ہے نا, ذرا سا چاقو کھروچ لگ جائے تو آدمی تڑپ جاتا ہے, تڑپتا نہیں تڑپتا. آدمی ذرا سا زخم برداشت نہیں کر سکتا, ذرا سا اگر انگلی کے اوپر جل جائے تو آدمی اس تکلیف کی تاب نہیں لاتا. مگر اپنے جسم کے اوپر, اپنے شریر کے اوپر تلواروں کے زخم کھانا, تیروں کے زخم کھانا, نیزوں اور بھالوں کے زخم برداشت کر لینا اپنے جسم کے اوپر, یہ کوئی معمولی کام نہیں. یہ اس مرد مجاہد کا کام ہے, اس شہید کا کام ہے
کہ جو رائے خدا میں اعلان کلمت الحق کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے، لیکن میں آپ کو یہاں یہ بھی کلیئر کر دوں، کبھی آپ اس کا غلط مفہوم نہ سمجھ لینا. شہید وہ ہوتا ہے جو دین کی بقا اور تحفظ کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، جو اپنے خون کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے. یقیناً شہادت کا احساس بہت بلند و بالا ہے، بہت بلند مقام شہادت کا ہے. میں انہیں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، شہید کے خون کا پہلا قطرہ، شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے لگتا ہے، ابھی زمین پر پہنچتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنا دیدار نصیب کر دے. اللہ اسے اپنا، مجھے محبت کے ساتھ، اللہ اسے اپنا دیدار نصیب کرتا ہے. اور مومنین تو جنت میں اللہ کا دیدار کریں گے، مگر شہید تو جسم کے اندر بھی روح باقی ہو، دیدار خدا بندی سے سربراہ. بہت بڑے احساس کا مالک ہوتا شہید. اور اللہ کے نبی نے دوسری جگہ حدیث پاک میں فرمایا، کل بروز قیامت میری امت کے شہداء کا خون میزان عمل کے اوپر تولا جائے گا، ترازو میں شہیدوں کا خون رکھا جائے گا. اللہ تعالیٰ خون کے ایک ایک قطرے کو رائے گا. بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں، حنین میں، موتا میں، یمامہ میں، کربلا میں، بغداد میں، نہ جانے کہاں کہاں، چتور میں، شہدائے اسلام نے اپنے خون کا نذرانہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا. آمنہ کے نام فرماتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ حکم دے گا، شہداء کے خون کو وزن کرو. وزن کیا جائے گا. آپ کہو گے کہ صاحب شہداء کے خون کو وزن کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے شہیدوں کا، پوری امت کے شہیدوں کا خون تلوائے گا، اور تلنے کے بعد ایک خون کے قطرے کے بدلے میں امت محمدیہ کے 70,000 گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں داخل کروا دے. شہید کے خون کے ایک قطرے کے بدلے میں 70,000 گنہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں اللہ داخل فرمائے گا. یہ تو دو حدیثیں میں نے شہید کے فضیلت اور اس کے مرتبے کے تعلق سے بیان کی حضرات. مگر آپ پہلے کے طور اس بات کے گواہ ہیں کہ یہ جو آستانہ ہے ہماری نگاہوں کے سامنے، جنہوں نے شہادت پائی، سر مبارک آپ کے جسم سے جدا کیا گیا اور اسی مقام پر ہوا. یہی آپ کا دفن ہوا سر مبارک کا، اور بعد شہادت کی. حالانکہ جب جسم سے سر الگ ہو جائے تو پھر روح کی حرارتیں قائم نہیں رہتی، خون بدن کا نکل جاتا ہے، آدمی موت کی منزل سے
غازی کسے کہتے ہیں؟ جو میدان سے جنگ جیت کر واپس آ جائے، زندہ اور سلامت اپنی جان لے کر آ جائے، اسے غازی کہتے ہیں، اور جو میدان میں کام آ جائے اسے شہید کہتے ہیں۔ حضرات یہ میدان میں شہید بھی ہوئے مگر پھر بھی آپ نے سفر کو جاری رکھا۔ حضرات محترم زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ، موت کو کس نے مسیحا کر دیا؟ میرے عزیزان محترم یہ وہ فیض بخش آستانہ ہے جہاں عقیدت مندوں کا آنا جانا رہتا ہے، جہاں بہت سارے ایسے مریض میں تو یہاں پر جایا نہیں لیکن میں نے یہاں کے جایوں سے سنا، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، کیا بتایا؟ اگر کسی کے جسم کے اندر گٹھان ہو جائے، گانٹھ ہو جائے، ڈاکٹر کہے کہ یہ گانٹھ ہے وہ گانٹھ ہے، یہ جانچ کراؤ وہ جانچ کراؤ، تو ان کے کوئی اینٹ کا ٹکڑا یا کوئی ڈھیرے کا ٹکڑا لے کر اس جگہ کے اوپر وار کر آپ اسے اپنے گھر میں رکھ لیجیے اور غازی بادشاہ کے نام سے آپ منت مان لیجیے کہ یا غازی سرکار اگر میری یہ گانٹھ غائب ہو گئی تو میں آپ کی بارگاہ میں پھول لے کر آؤں گا، چادر لے کر آؤں گا، آپ کی بارگاہ میں نظر و نیاز جو آپ کی حیثیت ہو پیش کروں گا۔ حضرات میرا یقین ہے، بلکہ یقین کیا مجھے تو پریکٹیکل تجربہ، میری خود ایک دوسرے نمبر کی بچی جس کے یہاں گلے کے یہاں دان کے یہاں ایک گٹھان ہو گئی، جس کا میں نے ڈاکٹر علی جیل کیا جا کر انجیکشن لگوا کر چیک اپ بھی کروایا، اس نے یہ کہا کہ یہ ٹی بی کی گٹھان ہے، کہا اس کو اور آگے ادے پور لے جا کے چیک کراؤ، تو میں ادے پور نہیں پڑا، میں غازی سرکار کے یہاں آ گیا، میں نے کہا ڈاکٹروں نے اپنا کام کر دیا، اب یہ روحانی ڈاکٹر صاحب نے ان سے علاج لے لیا جائے۔ اللہ کے محترم ان کے نام سے جو اینٹ کا ٹکڑا وار کر رکھا، چند ہی دنوں کے بعد وہ گٹھان کو